حضرت علی کی شان و مرتبے پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمہ و علی بابھا۔ بہت شکریہ شیری بھائی، آج کی یہ نشست اور اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت میں، یعنی 19 کی شب کو آپ کو ضربت لگی تھی اور 21 رمضان کی فجر کو آپ اس کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جہاں تک آپ نے جیسے فرمایا اور مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے شیری بھائی اتنے پہلو ہیں کہ آپ کا علم، آپ کی زہد، آپ کا تقوی، آپ کا صبر، آپ کا یقین، اور پھر وہ شخصیت جس نے آنکھیں کھول کے پہلی جو نگاہ ڈالی ہو وہ سرکار دو عالم خاتم المرسلین پہ، اور پہلی غذا جو لی ہو وہ سرکار دو عالم کی زبان اتھر، یعنی سرکار نے اپنی زبان اتھر مولا کائنات کے منہ میں دے کے نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل کر دی۔ اب اگر مولا کائنات آغوش رسالت میں یہ کہیں کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں، مستند ترین کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد۔ علی آغوش رسالت میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ میرا رشتہ قرآن سے ایسا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے علم ایسے سیکھا ہے سرکار سے جیسے بچہ، چڑیا کا بچہ جس کو دانہ کھلاتے ہیں، تو میں نے اس طریقے سے علم سیکھا ہے سرکار سے۔ اور سرکار کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بچوں سے محبت، کبھی کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، یعنی سیدہ جب آپ تشریف لاتی ہیں تو احترام میں جو ہے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاتم المرسلین، کائنات کے سردار، احترام میں سیدہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر حسنین سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آتے ہیں، امہات المومنین کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آتے ہیں سرکار اور جیسے تشریف لاتے ہیں امام حسن کے جو ہے بالوں کو سونگھ رہے ہیں۔ میں نے دوسرے دن دیکھا، مجھے جستجو ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ آتے ہیں اور آتے ہی حسن کے بالوں کو سونگھنے لگتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں حسن کے بالوں کو سونگھتا ہوں۔ تو جن کے بچوں کے بالوں سے جنت کی خوشبو آئے، وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو اہل توریت کا توریت سے فیصلہ کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ توریت والا آئے گا تو قرآن سے فیصلہ کروں گا، میں تو قرآن والا ہوں، مگر علی کا عدل یہ ہے کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ کتنے نعوذ باللہ جھوٹے خدا بنے، غرق ہو گئے، مگر مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ کسی نے ان کو خدا کہا تو اس کا جواب میرے مولا نے کیا دیا؟ خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا۔ ہندو شاعر نے کہا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا۔ یعنی یہ ہندو کہہ رہا ہے کہ 2 انگلیاں تھیں، اگر علی 5 انگلیاں استعمال کرتے تو پوری کائنات الٹ جاتی، مگر نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ خیبر میں، خندق میں، حنین میں نہیں کہا، کب کہا؟ جب 19 کو ضربت لگی، فَسْتُ رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کو بتانا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا وحدہ، توحید کے لیے۔ یعنی علی بتانا یہ چاہتے تھے کہ کعبے سے لے کر 40 ہجری تک میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا مولا کوئی خواہش؟ کہا میری 2 خواہشیں پوری نہیں ہوئیں۔ کہا مولا کون سی؟ کہا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ کہا مولا زندگی دنیا میں کیسے گزاریں؟
کہا اگر کسی دن کوئی سائل تمہارے دروازے پہ نہ آئے، آپ کے توسط سے اور آج نیوز کے توسط سے، میں آج جہاں قریب ہو رہے ہیں شہادت مولا کائنات سے، تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل کسی دن آپ کے پاس نہ آئے تو بستر پہ لیٹ کے سوچیں کہ آج کون سی اللہ کی نافرمانی کی ہے جو میرے یہاں سائل نہیں آیا۔ ہم تو کسی کا مسئلہ سننے کو اس معاشرے میں تیار نہیں ہے۔ کسی کی بات کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اگر مجھے مفتی صاحب میں کام ہوگا تو میں ان کا کام کروں گا۔ مولا کہہ رہے ہیں سائل وہ ہوتا ہے جو صدا دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی، میں یہی سوچتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم ظاہر محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے قولوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا اور بیسک عصر حاضر کا سوال ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آج امت مسلمہ کس حال میں ہے۔ ایک خط شہری بھائی جو مالک اشتر کو آپ نے لکھا ہے، اور میں کئی دفعہ حکمرانوں کو ٹی سی ایس بھی کر چکا ہوں اور بائی ہینڈ بھی دے چکا ہوں کہ بھائی اس کی 2 لائنیں تو پڑھ لیں۔ مولا نے اسلوب حکومت بتایا ہے کہ حکومت کیسے چلانا۔ اگر وہ خط دنیا پڑھ لے تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کاش علی اپنے دورے ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آج تو ہمارا جو پروٹوکول ہوتا ہے اتنا طویل ہوتا ہے۔ آئیے مولا کائنات سے جو پوچھیں کہ وہ ان کا پروٹوکول کیا ہے۔ راستے سے جا رہے ہیں، کچھ فقیر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدا لگائی، کہا مولا، سواری روک دی، کمبر ساتھ ہیں، کہا مولا میری ایک خواہش ہے۔ کہو۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ اترے اور فقیروں کے درمیان بیٹھے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، حاکم ہیں۔ ایک شخص گزرا وہاں سے، دیکھا، کہا کہ مولا آپ فقیروں کے ساتھ، کمال یہ نہیں ہے، کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے روک لیا، راستہ روک لیا، زبردستی کی، بالکل محبت میں بیٹھ گیا، یہ نہیں کہا۔ خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں شیخ بھائی۔ بے شک مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہ فقیر ہیں، تم یہ نہیں دیکھتے میں بھی تو ان جیسا فقیر ہوں۔ یہ ہے طرز حکمرانی، یہ ہے طریقہ کہ ایک بازار میں گئے ہیں، قمبر ساتھ ہیں، غلام ہیں، ایک عمدہ لباس خریدا ہے، ایک کھدر کا لباس۔ اب قمبر کے دل میں خیال آ رہا ہے میں غلام ہوں، مجھے کھدر کا لباس دیں گے۔ ہمارے ہاں بھی جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ دیتے ہیں نا، جو چیز پرانا کپڑا ہو جاتا ہے وہ دیتے ہیں۔ مولا نے عمدہ لباس خریدا اور ایک کھدر کا خریدا۔ قمبر سوچ رہے ہیں کہ مجھے کھدر کا دیں گے، میں غلام ہوں۔ مولا نے عمدہ لباس کا، قمبر یہ تمہارے لیے۔ کہا مولا آپ کے لیے، آپ میرے آقا ہیں۔ کہنے لگے تم یہ نہیں دیکھتے، تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں۔ کیا عزت نفس ہے۔ آج ہم سیرت پہ کہاں عمل کر رہے ہیں، ہم تو صرف زبان۔ علامہ صاحب جب ہم یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ایک تو یقین مانیں آپ، بار بار ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم سب جب حضرت علی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم عمل نہیں کر رہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جی حکمرانوں کو طریقہ بتایا ہوا ہے، اس پہ عمل تو کیا، اس پہ اگر 10% بھی عمل کر لیں نا، بلکہ 2% بھی کر لیں تو معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن جو آپ ہمیں واقعات بتا رہے ہیں، جو چیزیں بتا رہے ہیں، تو وہ تو پھر ایک الگ ہی مثال ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں کہیں نظر کا سوچنا بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا مالک اشتر کو جو آپ نے خط لکھا ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور یہ سوچنا کہ تمہیں سب کے ساتھ مساوی انصاف کرنا ہے۔ تم کسی شخص کے حاکم نہیں ہو بلکہ تم پوری رعایا کے حاکم ہو۔